أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 19 سے 24 تک آج ہم پڑھیں گے۔ پھر لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 19 سے شروع کر رہے ہیں۔ ہذانی ہذان ہا کے اوپر اور زال کے اوپر دونوں پہ کھڑی زبر ہے، دونوں کو آپ سٹریچ کریں گے، دونوں کو بڑا ہا کے پڑھنا ہے اپنے۔ ہذانی ہذان خصمان خصمان خا اور صا دونوں پر حروف ہیں، ان کو پر کر کے پڑھیے گا۔ میم کے اوپر آپ نے سٹریچ کرنا ہے۔ خصمان 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 اختصموا خصمان اختصموا في ربهم في ربهم فالذين فالذين كفروا كفروا قطعت 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 لهم ثياب لهم ثياب من النار من النار يصب من فوق يصب من فوق رؤوسهم الحميم رؤوسهم الحميم هذان خصمان اختصموا في ربهم هذان خصمان في ربهم ہذانی میں نون کی جو زیر ہے اس کو آپ نے اسٹریچ نہیں کرنا۔ ہذانی یہ غلط ہے۔
هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذان هذان خصمان خصمان اختصموا اختصموا في في ربهم 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 فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. والذين الذين كفروا كفروا قطعت قطعت لهم لهم ثياب ثياب من من النار. نار فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. والذين الذين كفروا كفروا قطعت قطعت لهم لهم ثياب ثياب من من النار نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصب يصب من من فوق فوق رؤوسهم رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصب من من فوق فوق رؤوسهم رؤوسهم الحميم الحميم يصهر به يسهر به به يصهر به يسهر يسهر به به ما في بطونهم ما ما في في بطونهم بطونهم ما في بطونهم ما ما في في بطونهم بطونهم والجلود 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 दाल पे कलकला कीजिए वलजुलूद والجلود والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود يسهر يصهر به به ما ما في في بطونهم بطونهم والجلود والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر يسهر به به ما ما في في بطونهم بطونهم والجلود والجلود ولهم مقامع ولهم ولهم مقامع مقامع من حديد من من حديد حديد ولهم مقامع من حديد ولهم ولهم مقامع مقامع من من حديد حديد ولهم مقامع من حديد ولهم ولهم مقامع مقامع من من حديد حديد كلما أرادوا كلما كلما أرادوا أرادوا أن يخرجوا
أن يخرجوا منها منها من غم من غم أعيدوا فيها أعيدوا فيها हमजा और आइन की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। उईदू फीहा أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب عذاب الحريق الحريق हाँ की अदायगी को दुरुस्त रखिए। वस्ते हलक से निकलेगा, सेंट्रल थ्रॉट से। रॉक को बारीक कीजिए और काफ के ऊपर मोटा करके कलकला कीजिए। हरीक حريق كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما أرادوا أن يخرجوا من غم أعيدوا فيها ذو عذاب الحريق عذاب الحريق كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها عذاب وذوقوا عذاب الحريق إن الله إن الله يدخل الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار يحلون يحلون فيها فيها من أساور من أساور من ذهب من ذهب ذهب ولؤلؤا
ولؤلؤا वलिबासुहुम ولباسهم فيها حرير فيها حرير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير युहल्लौना में जो हा है और जो फीहा में हा है ये दोनों डिफरेंट है। अनहारू में हा डिफरेंट है, युहल्लौना में डिफरेंट है। जब आप पढ़ें तो हा की जो असल अदायगी है उसको आप कीजिए, आपने मिक्सअप नहीं करना है दोनों को। युहल्लौन फीहा मिन असाविर मिन ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير लफ्ज लुअन को आप देखिए, यहाँ पर वाव के ऊपर जबर है, लाम पेश हमजा लु, उसके नीचे वाव है, उससे आगे भी इसी स्टाइल पे लिखा हुआ है। नीचे जो इनके वाव हैं वो पढ़े नहीं जाएंगे, असल में हमजा ऊपर पढ़ा जाएगा। ये एक राइटिंग स्टाइल है जिसमें नीचे अलिफ वाव या लिख दिया जाता है और उसके ऊपर हमजा होता है। असल में सिर्फ आपने हमजा को पढ़ना है, यहाँ पे कोई वाव मद्दा या मद्दे असली वगैरह नहीं हो रहा, इसलिए इस चीज से अवॉइड कीजिए। लू 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 अन नहीं है, लू अन है। एक दफा फिर पढ़ते हैं। يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير
وهدوا إلى الطيب وهدوا إلى الطيب من القول. من القول. قو کو آپ نے لمبا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ جلدی پڑھیں گے. من القول من القول وهدوا إلى وهدوا إلى صراط الحميد. صراط الحميد. صراط الحميد. صراط الحميد. را اور طا تینوں کو پر رکھیے، یہ پر کر کے پورا لفظ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے غلطی نہیں کرنی ہے. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. وهدوا إلى الطيب من القول إلى صراط الحميد. الحميد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 18 سے تھوڑا سا پریویس لیسن دیکھیں تاکہ اگلے لیسن کو سمجھنا آسان ہو. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرماتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکی رہتی ہیں. ان میں آسمان و زمین، سورج چاند ستارے، پہاڑ ہیں، شجر ہیں، جانور ہیں، اور وہ لوگ، وہ نیک انسان جو اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی اور اختیار کے ساتھ پوری محبت اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، کیا ہی ملائکہ اور کیا ہی آسمان و زمین کی باقی مخلوقات، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ دراصل ہمارے اپنے ہی ذات کی فائدے کے لیے ہے. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، وہ اپنی ہی ذات کو فائدہ پہنچاتا ہے. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے تو اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. هَذَانِ، یہ دونوں، خصمان، جھگڑنے والے، اختصموا، ایک دوسرے کے دشمن، فی ربہم، جھگڑا کرتے ہیں اپنے رب کے معاملے میں، یعنی کہ حق اور باطل. جو بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیچھے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، ایمان والے ایک کیٹیگری میں آتے ہیں اور باقی ایمان سے ہٹ کر جو بھی ہیں وہ دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم رکھے جھگڑا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر غلط باتیں منسوب کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے؟ فالذین، پس جنہوں نے کفروا، کفر کیا، قطعت، کٹ گئے، لہم، ان کے لیے، ثیاب، کپڑے، من نار، آگ سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، کفر
کفر چاہے وہ اپنے زبان سے اقرار کی صورت میں ہو یا اپنے عمل سے ظاہر کرنے کی صورت میں ہو، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کا کفر اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے کپڑے آگ سے کاٹ دیے جا چکے ہیں، یعنی کہ دیز آر ریڈی ٹو ویئر. اس قدر قریب ہے ان کا عذاب. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے مشرک ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کافروں کے کپڑے اللہ تعالیٰ نے کاٹ کے رکھ دیے، یعنی کہ ان کے عذاب کے اندر اب کوئی بھی دیر نہیں ہے. کپڑے کاٹ کے رکھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان، ان کپڑوں کے پہننے کے درمیان اور ان کی زندگی کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے. عذاب ان کا ان کے بہت قریب آ کے لگا ہے. یصب، ڈالا جائے گا، من سے، فوقی، اوپر سے، رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم، کھولتا ہوا پانی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اس میں پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو لباس ہی آگ کا پہنائیں گے، اور جو آلریڈی تیار ہو کے رکھا جا چکا ہے ان کے لیے. اس کے بعد مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالے گا. اور وہ کس قدر کھولتا ہوا پانی سروں پر ڈالا جائے گا، اس کو مزید اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں. یصہرو، پگھل جائے گا، بھی، اس سے، ما، جو، فی، میں، بطونہم، ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود، اور ان کی کھالیں. یعنی کہ اس قدر وہ کھولتا ہوا پانی ہے کہ وہ جیسے ہی سروں میں ڈالا جائے گا تو وہ ان کی پیٹوں کے اندر جو کچھ بھی انتڑیاں ہیں، جو کچھ بھی ہیں، اور ان کی جلد، ان کی کھالوں کو وہ پگھلا کے رکھ دے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے ٹھیک کر دے گا، اور وہ پھر دوبارہ سے ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اور یہ مسلسل عذاب ہے، نہ ختم ہونے والا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو دو چار فرمائے گا. اور یہی ہے ذلت، جو اللہ تعالیٰ جس کے مقدر میں لکھ دے تو پھر اس ذلت کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، مقامع، ہتھوڑے ہیں، من سے، حدید، لوہے کے. ان کے لیے ان کو مارا جائے گا، اتھوڑوں کے ساتھ مارا جائے گا. اور وہ کیوں ہتھوڑوں کے ساتھ مارا جائے گا؟ کلما، وہ جب چاہیں گے، ارادو، وہ کلما، اور جب کبھی بھی، ارادو، وہ چاہیں گے، ان، یہ کہ، یخرجو، وہ نکل جائیں، منہا، اس میں سے، من غم، من غم کے مارے، اعیدو، لٹا دیے جائیں گے، فیہا، اس میں، وذوقو، اور چکھو، عذاب، عذاب حریق، جلنے کا. تو یہ ہتھوڑے کب اور کیوں مارے جائیں گے؟ یہ ہتھوڑے اس لیے مارے جائیں گے جب وہ ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جب ان کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اور جب ان کی جلدیں جلیں گی اور وہ سر سے پاؤں تک بھن کے رکھ دیے جائیں گے. تو اس عذاب سے بھاگنے کے لیے، بچنے کے لیے وہ بھاگیں گے، اور جب بھاگیں گے تو ان کے اوپر ہتھوڑے مارے جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ مفہوم کے مطابق وہ ہتھوڑے اس قدر بڑے ہیں، لوہے کے وہ ہتھوڑے ہیں، وہ اس قدر بڑے ہیں، اس قدر بڑے ہیں کہ اگر وہ کسی پہاڑ کے اوپر مارے جائیں تو اس سے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. تو کہاں یہ کہ وہ ہتھوڑے انسانوں کے سروں پہ مارے جائیں گے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر بنا کے کھڑا کر دے گا، اور پھر ان کو اسی طریقے سے عذاب دے گا. اور یہ سب اس قدر شدید عذاب کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بات مانتے نہیں تھے. ان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، یدخلو، داخل کرے گا، الذین، وہ لوگ، آمنو، جنہوں نے ایمان لایا، وہ عامل الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، یحلون، وہ پہنائے جائیں گے، فیہا، ان میں، من اساورا، کنگن، من سے، ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتی کے، ولباسہم، اور لباس ان کا، فیہا، اس میں، حریر، ریشم کا ہوگا. یہاں پر دو کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. پہلے ان کی جو نافرمان ہے اللہ تعالیٰ کے، کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اٹھا کے پیچھے پھینکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے ہیں. اور دوسرے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہیں، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر کے رکھی ہوئی ہے، اور
اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو وہ اللہ سے ڈر کے ساری زندگی گزارتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزت کا سامان بنا کے رکھا ہوا ہے، اور جس کو اللہ عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو عزت بھی کیسی ہے ان کے لیے؟ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کو باغات میں داخل فرمائے گا، وہ باغات جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور اس کے اوپر مزید یہ کہ جہاں پر ایک گروہ کو آگ کے کپڑے پہنائے جا رہے تھے، یہاں عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ یحلون، وہ پہنائے جائیں گے، فیہا من اساورا، اس میں ان کو سونے اور چاندی، سونے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس بھی ریشمی ہوگا۔ وہ ہودو، اور یہ سب عزت اور شان و شوکت اور وہ سب کچھ جو اس کی خواہش تھی، جو وہ دنیا میں نہیں اس کو مل سکا، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اس کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ کیوں اس کو یہ سب کچھ پہنائے گئے، کنگن سونے کے اور موتی کے پہنائے گئے، کیوں اس کو ریشم کا لباس پہنایا گیا، کیوں اتنی عزت اور تکریم اللہ کی طرف سے اس کو دی گئی؟ وہ ہودو، اور انہیں ہدایت کی گئی، الى طرف الطیبی، پاکیزہ، من القولی، قول میں سے، کلام میں سے، وہودو، اور رہنمائی کی گئی، الى طرف صراطی، راستے کے، الحمید، تعریف والوں کے، تعریف والے کے۔ تو یہاں پر ان کو یہ عزت کا لباس اور اتنی زیادہ عزت اور تکریم اس وجہ سے ملی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو الی الطیبی وہدو الی الطیبی، ان کو پاکیزہ کلام کی طرف ہدایت دی۔ اور یہ طیب کلام کیا ہے؟ یہ طیب کلام سب سے پہلے تو لا الہ الا اللہ ہے۔ انہوں نے اپنے نہ صرف زبان سے اس بات کا اقرار کیا، بلکہ اپنے عمل سے بھی یہ ظاہر کیا کہ وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود ما سوائے اللہ کے جس کی عبادت کی جانی چاہیے، اور ساری زندگی وہ اس کے اوپر قائم رہے۔ اس کے علاوہ الی الطیب من القول، یعنی کہ پاکیزہ بات کیا ہے؟ یہ قرآن پاک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، وہ ہدو الی صراط الحمید، اور یہ رہنمائی کرنے والا ہے۔ اور جس نے اس کلام کی بات مانی، اس کلام کے اندر جو انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ نے دی، جو احکامات دیے، ان کے اوپر عمل کیا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزت و تکریم کا یہ تمام سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عزت والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آمین دوزخ کے عذاب سے بچائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب آمین العالمین۔ اللہ اکبر آمین کبیرہ والحمد للہ کثیرہ والسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا آمین ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر آمین لنا آمین وارحمنا، أنت آمین مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آمین لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آمین آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین آمین اللهم إنا أسألك الهدى آمین والتقى آمین والعفاف والغنى، آمین اللهم آمین إنا أسألك من جنة الفردوس، آمین آمين اللهم أجرنا من النار، اللهم آمین آمين أجرنا من النار، ربنا آمین آمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك آمین رب آمين العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، سبحانك آمین اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب آمین العالمين۔ السلام آمین علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعليكم السلام السلام ورحمۃ ورحمة اللہ الله وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔ وبركاته. وعلیکم السلام علیکم۔